بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ دار اور دوست۔ ایمن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال بڑی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 35 برس کے تھے تو ایمن 42 سال کی تھیں۔ ایمن کی شادی ایک بار ہو چکی تھی۔ اس شادی سے ایمن نام کی لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جو کم عمری میں فوت ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی تھی وہ یثرب کا آدمی تھا، وہ بھی مر گیا تو ایمن لوٹ آئی تھیں۔ 24 سالہ زید بن حارث اور 42 سالہ ایمن کی شادی ہو گئی۔ سیدنا زید نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیا تھا کہ دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت ایمن ہے۔ شادی کے بعد وہ دونوں بھی سیدہ خدیجہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی بڑے 2 منزلہ گھر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی شادی کے چند سال بعد سیدنا زید اور سیدہ ایمن کے گھر ایک خوبرو بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام اسامہ تھا۔ اسامہ آقا کے لیے ان کے پوتے کا درجہ رکھتا تھا۔ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کعبے کے احاطے میں آ جاتے۔ قریش کے 10 قبائل میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی کنبہ گنے جاتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سردار مطلب نے اپنے بھائی ہاشم کی وفات کے بعد کعبے کی تولیت اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے یثرب سے ہاشم اور سلمہ کے بیٹے عبد المطلب کو لا کے اس کے حوالے کی تھی۔ انہیں اپنے بھتیجے عبد المطلب سے دلی پیار تھا اور عبد المطلب نے بھی ان کی محبت میں اپنا نام شیبہ چھوڑ کے ان کا غلام رہنا یعنی عبد المطلب کہلوانا پسند کر لیا تھا۔ غلامی ہر آقا کو جیت لیتی ہے۔ قریش کے باقی 10 قبائل اپنی کثیر اولاد، کثیر سرمایے کی وجہ سے قریش میں امتیازی اور باوقار پہچان کی دوڑ میں لگے تھے۔ ان خاندانوں میں خاص طور پہ 2 خاندان اپنے خطیر سرمایہ اور کثیر جوان اولاد کی وجہ سے خود کو قریش قبائل کی سرپنچ سمجھتے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس کی اولاد بنو امیہ سے ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھا، جو عمر میں آقا سے 2 سال بڑا تھا۔ اسی عبد شمس خاندان سے شیبہ اتبا 2 بھائی تھے۔ اتبا ابو سفیان بن حرب کا سسر تھا، ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ۔ اسی اتبا کا باپ ربی تھا جو عبد شمس کا بیٹا تھا۔ شیبہ کی ماں آمنہ عبدالدار قبیلے سے تھی۔ ابو سفیان چمڑے اور تیل کا بیوپاری تھا۔ اونٹوں کے لمبے لمبے قافلے لے کر وہ مکہ سے شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ کبھی اس کا قافلہ نہ جاتا تو وہ سیدہ کے قافلے میں اپنے اونٹ بھجوا دیتا۔ کبھی سیدہ کے تجارتی اونٹ ابو سفیان بن حرب کے قافلے کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک بار یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو سفیان بن حرب کے قافلے میں تجارت کے لیے غزہ کی طرف گئے تھے۔ آقا کی بعثت کے بعد اسی ابو سفیان بن حرب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کی حد درجہ مخالفت کرتے ہوئے اسلام کے خلاف تمام تر اہم جنگوں کی سربراہی کی۔ عبد شمس خاندان کی اسی لڑی امیہ کے بیٹے آس کا پوتا عثمان بن عفان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر درجہ محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے پورے قبیلے میں خوبرو اور خوش شکل جوان تھا۔ عمر میں زید کا ہم عمر تھا۔ کاروبار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر کا ساتھی تھا۔ بعد میں اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ کلثوم سے یکے بعد دیگرے شادی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ تیسرے خلیفہ بھی بنے۔ جہاں یہ مسلمانوں کا کفت بازو تھا وہیں اس خاندان سے عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ اور عتبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان جیسے دشمن رسول بھی تھے۔ قریش کا دوسرا سرپنچ قبیلہ بنو مخزوم تھا۔ بنو مخزوم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب نے اپنی بیٹیاں امائمہ اور عاتقہ بیاہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں پھوپھیوں کے بچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور ان کا آقا کے گھر آنا جانا تھا۔ سردار ابو طالب نے اپنی بیٹی فاختہ جو ہانی کے نام سے مشہور ہوئیں، ان کا بیاہ بھی بنو مخزوم میں کیا تھا۔ خود سیدہ خدیجہ کے دوسرے مرحوم خاوند کا تعلق اسی مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کا اسد سردار حکمت کا باب ابو الحکم کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ نام اس کا عمر بن ہشام تھا۔ عمر میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال ہی چھوٹا تھا، مگر اپنے تکبر اور خود سری کی وجہ سے وہ آقا اور مسلمانوں کا انتہائی شدید دشمن تھا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو الحکم کی بجائے جہالت کا باب یعنی ابو جہل رکھا۔ اسی نام سے وہ تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت زیادہ تر مکی دور میں رہی اور مدنی دور کی پہلی لڑائی بدر میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی قبیلے مخزوم سے آقا کی پھوپھیوں کے بیٹے عموماً آقا کے دوست اور فرما بردار رہے۔ ارقم بن الارقم جو بچپن سے آقا کا عقیدت مند اور خیر خواہ تھا، اسی قبیلے مخزوم سے تھا۔ آقا سے وہ عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، پر اس کا آقا کے گھر آنا جانا تھا۔ اسی خاندان مخزوم سے ولید بن مغیرہ کے بیٹے
ولید بن ولید اور اس کا بیٹا خالد بن ولید بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا تھا۔ اسی قبیلے سے ام سلمہ کا خاوند ابو سلمہ آقا سے خاص انس رکھتا تھا۔ ہاشم اور عبد شمس کے بھائی نوفل کی اولاد میں مطعم بن عدی بن نوفل اور مطعم کا بیٹا جبیر بن مطعم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیرخواہ لوگ تھے۔ بنو زہرہ میں قریش کا معزز قبیلہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ ہونے کے ناطے اس قبیلے کے لوگ بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی عموماً آقا کے دوست اور محبی رہے۔ اسی قبیلے سے آقا کے دو عظیم دوست اور خیر خواہ سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ شاید انہوں نے اپنی خالہ سیدہ آمنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی دیکھی ہوئی حیران کن معجزاتی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12-15 سال چھوٹے تھے، مگر آقا کے قریبی دوست ابو بکر کے کاروباری ساتھی بھی تھے۔ انہی کی وجہ سے ان دونوں کا بھی آقا سے اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ قریش کے ان قبیلوں میں سے جو قبیلہ بنو عدی کے سعید بن زید آقا سے محبت کرنے والے تھے، اسی قبیلے کے قریش کے سب سے قد اور شید زور جوان عمر بن خطاب، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے، بعثت کے شروع کے چند سالوں میں جہاں آقا کے دشمن تھے، وہیں مسلمان ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مضبوط بازو بنے۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ جن کے 12 سالہ دور خلافت میں اس وقت کی تینوں بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ایسا فتح کیا کہ وہ سب آج تک مکمل طور پر مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کی جہاں بات ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے آخری سانس تک سب سے پیارے اور عظیم ترین دوست ابو بکر پہ بات ختم ہوتی ہے۔ نام ان کا عتیق تھا۔ قریش کے معزز قبیلے تیم سے ان کا تعلق تھا، اسی قبیلے سے جن کے ایک بڑے عبداللہ بن جدعان کے بڑے عالیشان گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں مظلوموں کی حمایت کا حلف اٹھایا تھا۔ سیدنا ابو بکر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تجارتی کافلوں میں گئے۔ سیدنا ابو بکر کے قبیلے کے طلحہ بن عبداللہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر پورے قریش میں ہی نہیں، خطہ عرب کے زیادہ تر قبائل میں انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ نسل در نسل قبائل اور قبیلوں کے شجرہ نسب کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ صدق اور انصاف کی وجہ سے ایک امتیازی شان قریش میں رکھتے تھے۔ قریش باہمی جھگڑوں میں ابو بکر سے عموماً فیصلہ کروایا کرتے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر قریش میں صدیق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مکہ کے قریشی گھروں میں ایک معزز، استحکام بھرا، پرسکون، آبرومند گھرانہ تھا۔ قریش کے سب قبیلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں آنے والے دنوں میں انہیں قریش کا سب سے قابل فخر اور ممتاز فرد سمجھتے تھے، جن کے منہ سے قریش کے کسی فرد نے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی۔ کسی نے کسی کی غیبت کرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سنا تھا۔ کسی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کی تھی۔ ایک بار تو ایک کاروباری معاملے میں ایک قریشی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑا رہنے کو کہا کہ میں جب تک آؤں آپ یہیں رکیے گا۔ وہ گھر جا کے بھول گیا، رات پڑ گئی، سو گیا۔ اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گھر نہیں آئے۔ وہ بھاگا حرم کے پاس اسی جگہ جہاں اس نے آقا سے وعدہ لیا تھا ٹھہرنے کا، دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ آقا کے حسن اخلاق اور رواداری کے قصے مکہ میں شاعری کا بھی موضوع بنے۔ آقا کے حسن سلوک، ظاہری حسن و جمال، اخلاقی برتری، جھوٹ، ریاکاری اور غیبت سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، ایک متمول طاہرہ تاجرہ بیوی کا پرسکون گھر، خوش شکل، خوش خصال، خوش اتوار، تہذیب یافتہ 4 بچوں کے باپ اور قریش کی سب سے معزز شاخ بنو ہاشم کے چشم چراغ، قریش کے دیو ملائی سردار، عبد المطلب کے لاڈلے پوتے اور حاجیوں کو کھلانے پلانے والے، سخی چچا ابو طالب کی سرپرستی سے تمام قریش قبیلوں کو احساس تھا کہ آنے والے وقتوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی سربراہی اپنے جد امجد ہاشم اور دادا سے بھی بہتر نبھائیں گے۔ اسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر کبیر متکبر چچا ابو لہب نے اپنے دونوں جوان بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں منجلی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے بڑے چاؤ سے کی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان بن حرب کی سالی تھی،
پڑھی لکھی اور شاعرہ تھی۔ آقا اور سیدہ کے گھر آ کے اپنی ہونے والی بہوؤں کو محبت سے دیکھ دیکھ کے رجھتی رہتی۔ آقا کی بعثت کے بعد ابو لہب نے دونوں منگنیاں توڑ دی تھیں اور دونوں میاں بیوی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے تھے، مگر آقا نے کبھی انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہر جاننے والے اور ہر نہ جاننے والے کے لیے مکمل خیر تھی۔ وہ سب کا بھلا چاہتے تھے، جو بھی ان سے مدد کا طلبگار ہوتا اس کی مدد فرماتے، مہمانوں کی حد درجہ تواضع سے میزبانی کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، کسی قرابت دار سے قطع تعلق نہ کرتے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتے، روٹھوں کو مناتے، ہر قسم کے نفع نقصان سے بالاتر رہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر لوگوں کے لیے سراپائی رحمت اور امن تھے۔ قریش قبیلوں کے مجبور اور محکوم پردیسی غلاموں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایک تابناک خواب جنم لیتا۔ مکہ کے سب غلام دل ہی دل میں اپنے نصیب سیدنا زید بن حارث جیسا سوچا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کاش ہمارا آقا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے، ہمیں غلامی سے نکال کے اپنا بناتے، ہمارے محافظ اور وارث بنتے، ہمیں اپنا وارث کہتے، پھر ہم کتنے خوش نصیب غلام ہوتے، ایسے غلام جس پہ ہزاروں آزاد زندگیاں قربان۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔